صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عاشقان و رسول آل رسول علیہم السلام، میں آج کے اس مقدس مبارک متبرک اور پرمسرت جشن کی مبارکباد آپ کے توسل سے کائنات کے سلطان اور اپنے نفسوں کے مالک امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرنے کی کل کی گزشتہ گفتگو میں جو معروضات، جو گزارشات اور جو افکار و نظریات، نکات و پوائنٹس آیات قرآنی کی بنیاد پر فضائل اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، انہی سے متصل اور بلا فصل اور مربوط ہوتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب باتیں آپ کے بلند و بالا، مستحکم اور مضبوط پاک و پاکیزہ حافظوں میں محفوظ ہوں گی۔ موجودہ تقاریر کے تعلق سے عنوان کلام کے طور پر آپ کی مقدس خدمت میں قرآن مجید کی جن گرامی آیات کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ اہم اور عظیم آیات کلام الہی کے دوسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ البقرہ کی دو مسلسل پیہم باہم بلا فصل 126ویں اور 127ویں آیات ہیں، جن کے حوالے سے کائنات کا پروردگار خانہ کعبہ کی عظمت، بیت الہی کا وقار، مسجود عالم کا اعتبار
اور معبد کائنات یعنی خانہ کعبہ کی رفعت، شان اور شوکت اور عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بارگاہ کے دو بے پناہ اور عظیم بندوں کا تذکرہ بھی فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ کائنات انسانیت میں اہل بیت کو چھوڑ کر سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے بہتر اور سب سے بلند دونوں افراد ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، لیکن یہ دونوں باپ اور بیٹے کائنات انسانیت میں، آدمیت میں، بشریت میں، ہیومن بینگ میں، سارے اس یونیورس میں اہل بیت علیہ السلام کو مستثنیٰ کر دیجئے، ان کو الگ رکھیے، باقی یہ لوگ سب سے بہتر ہیں۔ ان دونوں بندوں کے حوالے، دونوں پیغمبروں کے حوالے، دونوں نبیوں کے حوالے اور دونوں رسولوں کے حوالے اور اپنی بارگاہ کے سب سے بلند دو نمائندوں کے حوالے اللہ نے ایک خدمت کی، جس خدمت کا نام ہے تعمیر بیت، خانہ کعبہ کا کنسٹرکشن، خانہ کعبہ کی تعمیر اور خانہ کعبہ کی حفاظت۔ دونوں باپ بیٹوں کو ذمہ دار بنایا، ان کے حوالے ڈیوٹی کی اور ان سے کہا، آغاز آیت یوں ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا۔ ہم نے خانہ کعبہ کو کیا عظمت دی، کیا درجہ دیا، کیا رتبہ دیا؟ سب لوگ یاد کریں کہ ہم نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو ثواب کی جگہ قرار دیا اور امن کا مقام بنایا، حفاظت کا مرکز اور محل قرار دیا خانہ کعبہ کو۔ جو حدود خانہ کعبہ میں آ گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، وہ دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے آلام سے، دنیا کی صعوبتوں سے اور دنیا کے اعصاب سے بالکل محفوظ ہو گیا، سیکیور ہو گیا، اور وہ یہاں آ کر اپنے آپ کو بہت مطمئن محسوس کرتا ہے، چونکہ اللہ کے گھر کے حدود میں آ گیا۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول ہی نے کہا تھا، یا علی مثلوں کا کمثل الکعبہ، علی تمہاری مثال بھی کعبے کی طرح ہے۔ توجہ کیجئے گا، علی تم کعبے جیسے ہو، عظمت میں، برتری میں، فضیلت میں، منقبت میں، رتبے میں، درجے میں، مقام میں، محل میں اور عظمت میں، عہدے میں، منصب میں، پوسٹ میں کیسے ہو؟ جیسا کعبہ ہے ویسے ہی ہو۔ یہ کیوں کہا نبی نے؟ اس کے آگے تشریح کی ہے، ڈیٹیلز دی ہے، وضاحت کی ہے اور بہت زیادہ ایکسپلین کیا ہے اور اسے سمجھایا ہے۔ تو حجو ولا تحج، کعبے کی کوالٹی یہ ہے کہ کعبے کا حج کیا جاتا ہے، کعبہ کسی کا حج نہیں کرتا۔ تو جو چاہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی فضیلت میں، منقبت میں، درجے اور رتبے میں اکول ٹو کعبہ برابر ہیں۔ فضیلت کا چونکہ مثال دے رہے ہیں پیغمبر، اگزامپل دے رہے ہیں پیغمبر، تشبیہ دے رہے ہیں پیغمبر، سمجھا رہے ہیں حضور کائنات کو کہ علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ دیکھیے یہاں پر ترجمے میں تھوڑا سا مسٹیک کر جاتے ہیں لوگ ٹرانسلیشن میں، وہ یہ کہہ دیتے کہ علی کعبے جیسے۔ نبی نے یہ نہیں کہا علی کعبے جیسا، نہیں، علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ اور کریے گا ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، علی کی مثال کعبے جیسی۔ اچھا تو کیا ہوا کعبے کا؟ تو حج ولا تحج، حج کیا جاتا ہے کعبے کا، کعبہ کسی کا حج نہیں کرتا۔ توتا ولا تاتی، کعبے کے پاس سب جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا۔ یہ ہے کعبہ، کوالٹی ہے، علامت ہے، پہچان ہے، شناخت ہے خانہ کعبہ کی،
کہ خانہ کعبہ کے پاس سب آتے ہیں، پیغمبر، رسول، مرسل، نبی، خلیفہ، صحابی، تابعی، تبع تابعی، غور کریے گا، علماء، مفسرین، مجتہدین، قاضی، قضات، چیف قاضی، کوئی بھی قاضی ہو، سب کو کعبے کے پاس جانا پڑے گا، کعبہ کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ تو علی کی مثال کعبے جیسی ہے، علی کے پاس بھی سب کو آنا پڑے گا، علی کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ یہ ہے، یہ بے نیازی، یہ استغنا اور یہ صمدیت کا اعلان ہے، علی کے بے پناہ بے مثال ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دیکھیے پروردگار عالم نے اپنے نبی کی زبان پر وحی کا پہرا بٹھایا ہوا ہے۔ پیغمبر اپنی طرف سے تو کچھ فرماتے نہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر ہی تو کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ ہے، بیت کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ غور کریے گا، مجھے ایسا لگا جیسے پروردگار عالم ساری کائنات کے انسانوں کو ایک مرکز پر، ایک سینٹر پر، ایک پوائنٹ پر روک کر دعوت فکر دے رہا ہے، تھنکنگ کی دعوت دے رہا ہے کہ بھئی ذرا ٹھہر جاؤ، قرآن مجید میں پہلے بیت کو سمجھ لو تاکہ اہل بیت کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو، زحمت نہ ہو۔ آج کل لوگ اہل بیت کے بارے میں تھوڑا کنفیوز ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، انہیں اہل بیت کی فضیلتیں، عظمتیں، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا درجہ، اہل بیت کا رتبہ نہیں آتا۔ علی کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، باقی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ غور کریے، خمس سمجھ میں آتا ہے، زکوٰۃ سمجھ میں آتی ہے، حج سمجھ میں آتا ہے، زکوٰۃ سمجھ میں آتی ہے، چندہ سمجھ میں آتا ہے، دھندا سمجھ میں آتا ہے۔ غور کریے گا، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، فضیلت علی سمجھ میں نہیں آتی، عظمت بے شمار، ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن علی کی فضیلت، اہل بیت کا رتبہ، ان کا درجہ، ان کا مقام، وہاں پر آ کے سارا آرگومنٹ ہوتا ہے، وہاں پر بحث ہوتی ہے، یہ کس دلیل سے ثابت ہے، یہ کس آیت سے ثابت ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے، یہ کس روایت سے ثابت ہے۔ جیسے ساری روایتیں پڑھ لی ہوں، جیسے ساری حدیثیں ان کے پیش نگاہ ہوں، جیسے ساری آیات پہ احاطہ کر لیا ہو، ساری تفسیریں گھول کے پی لی ہوں۔ غور کریے گا، آپ اس طریقے کی ڈیمانڈ اور اس طریقے کا مطالبہ عجیب و غریب بات ہے۔ اچھا صاحب چلیے، یہ تو کوئی بات نہیں، مختلف زاویہ فکر ہوتا ہے، سب ایک طرح نہیں سوچتے، سب کی اپروچ ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی رسائی، سب کی نظر اور نگاہ اور سب کی تلاش و جستجو برابر نہیں ہوتی، ایکول نہیں ہوتی، سیم نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہے۔ جو جس نے چاہا، جتنا جس نے کوشش کی، جتنا اس کی طرف سے جس کو عطا ہو گیا، یہ تو الگ سے بات ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت کا تذکرہ کیا اور پھر احتیاط پروردگار۔ تو دیکھیے، آپ ذرا دور بیٹھے، قریب آ جائیے علماء کرام، آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیے، بعد میں آنے والے کو زحمت رہا۔ صلوات پڑھیں محمد، آئیے۔ میں تقریباً مدراس میں 20 یا 22 سال سے آتا ہوں، گاہے گاہے، لیکن میں نے کبھی ایسے حالات کا یہاں پر احساس نہیں کیا تھا جیسے حالات اب کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ غور کریے گا آپ، تو مومنین کی، نوجوانوں کی، ینگسٹر کی، یوتھ کی اور ذمہ داروں کی یہاں پر ڈیوٹی بنتی ہے کہ قوم کے شیرازے کو اور قوم کے سٹرکچر کو، قوم کے ڈھانچے کو اور جو سنت اور سیرت چلی آ رہی ہے اس کو باقی رکھیں۔ غور کریے گا، اس میں کوئی رخنا اندازی نہ ہونے دے، سب اپنے بھائی ہیں، سب دوست ہیں، سب قوم کے افراد ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی، اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا مگر قوم سے سب کچھ کراؤں گا، سارا کام قوم کرے، سارا کام قوم کے افراد کرے، میں کچھ نہ کروں۔ بلا فرما رہے ہیں آپ، میں تو بس خالی پرپوزل بیان کرتا رہوں،
میں تو مشورے دیتا رہا ہوں، ایڈوائز کرتا رہا ہوں، بس یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، میں کچھ نہیں کروں گا، یہ بھی رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ استعمال کر لیے جاتے ہیں، یوز کر لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیسی کیسی سازشیں اس دنیا میں چل رہی ہیں اور کیسے کیسے پروگرام اس دنیا میں بنائے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے بھی پروگرام بنتے ہیں، جتنے بھی منصوبے بنتے ہیں، ارے بھائی ہم لاوارث تھوڑے ہی ہیں جو منصوبوں کا شکار ہو جائے یا جو پروگراموں کا شکار ہو جائے یا سازشوں کا شکار ہو جائے۔ ادھر سازش کرنے والے کر کر کے تھک جاتے ہیں، ادھر امام ایک ہی مسکراہٹ میں سب ختم کر دیتے ہیں۔ بیٹھے لاوارث تو ہے نہیں، اب تو یہ ہے۔ اب یہاں سے چلی صاحب، اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، اس وقت کو یاد کریں، اس وقت کو ذہن میں رکھیں، اس وقت کو ذرا محسوس فرمائیں جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرکز ثواب، جائے ثواب، مقام ثواب، جائے امن، مقام امن قرار دیا، اور پھر ہم نے ایک قانون بنایا۔ حضور ہم نے ایک سنت اور ایک سیرت بنائی۔ اب میں بہت بڑے بڑے دماغ رکھنے والوں سے یہاں پر سوال کرتا ہوں، بڑا احادیث کا اور تفسیر کا اور علم کا اور روایات کا اور بڑا مطالعے کا اپنے ان کو گھمنڈ ہے اور ذوم ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں بہت زیادہ اپنے اوپر بھروسہ ہو چلا ہے، وہی بتائیں مجھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ہم نے ایک قانون بنایا، ایک سیرت بنائی، ایک لا بنایا، ایک سنت بنائی۔ کیا بنائی؟ کہ اب جو بھی قیامت تک خانہ کعبہ میں آئے گا اس پر واجب ہے، لازم ہے۔ وَاتَّخِذُوا باب افتیال سے امر کا صیغہ ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، واجب کرتا ہے۔ سارے مسلمانوں پر جو بھی حج کے لیے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں صبح قیامت تک آتا رہے گا، اس پر کیا واجب ہے؟ وَاتَّخِذُوا، کہ وہ کیا کرے؟ من مقام ابراہیم مصلی، جہاں ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھے، 4 سجدے کرے۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، کہاں کرے سجدے؟ کس جگہ پہ سجدے کرے؟ جہاں نشان قدم ہے، جہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کی چاپ ہے، نشان ہے۔ آپ حج کر رہے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ من مقام ابراہیم مصلی، مصلی اس میں ظرف، صلاۃ کی جگہ، نماز کی جگہ، جائے نماز قرار دے مقام ابراہیم کو۔ آپ پڑھیں، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے، کعبے کی دیواریں چن رہے تھے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے نقش قدم آ گئے ہیں، قدموں کا نشان آ گیا ہے۔ تو اب اللہ نے قانون کیا بنایا کہ اس پر سجدہ نہیں، 4 سجدے، 2 رکعت نماز، بڑوں بڑوں کا سر جھکوا دوں گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ کہاں جھکواؤں گا سر؟ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر، نشان قدم پر۔ علی سمجھ میں نہیں آتے نا، غور کریے گا آپ، کس کے نشان قدم پہ سجدہ ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، آدم سے لے کر آپ کے حضور تک 1,24,000 انبیاء کیا درس دینے آئے تھے؟ کیا سبق دینے آئے تھے؟ کیا تبلیغ کرنے آئے تھے؟ کیا احکام پہنچانے آئے تھے؟ کیا مسائل دینے آئے تھے؟ کیا سیرت قائم کرنے آئے تھے؟ کیا سنت قائم کرنے آئے تھے؟ کیا بتانے آئے تھے؟ یہی تو بتانے آئے تھے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس اکیلے کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا، اسے سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کو قبول کرنا، اسے تسلیم کرنا، اسے ایکسیپٹ کرنا، کسی اور کو نہ ماننا، کسی اور کو الہ تسلیم نہ کرنا، کسی اور کو خدا نہ ماننا، کسی اور کو پروردگار نہ ماننا، کسی اور کو بزرگ نہ ماننا، وہی ہے، اسی کو ماننا نا۔ سارے آئے، اور حضرت نوح کے دور سے تو باقاعدہ تبلیغ کا یہ رخ بدلا کہ باقاعدہ نبیوں نے پتھروں کے خلاف اور پتھروں کے خداؤں کے خلاف تبلیغ کی ہے۔ ہمیشہ حضرت نوح کو دیکھیے، خود حضرت ابراہیم، غور کریے گا، ارے بھائی خانہ کعبہ کے بت کس نے توڑے؟
حضرت ابراہیم نے تو توڑے. کیوں توڑے؟ کس لیے توڑے؟ اس لیے کہ کعبے کے طاقوں میں ادھر ادھر بت رکھے ہوئے تھے، سب جگہ سجائے ہوئے تھے. کافروں نے، مشرکوں نے اپنے اپنے بت رکھے تھے. ہر موسم کا بت، ہر حاجت کا بت، ہر نیڈز کا بت، ہر طرح کا بت. یہ بارش برسانے والا، یہ رزق دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ بخشش کرنے والا، تو جو چاہ رہا ہوں، یہ زندگی دینے والا، یہ روزی عطا کرنے والا، یہ علم دینے والا، یا دانش دینے والا، سب طرح کے بت تھے ہر طرح کے خانہ کعبہ میں. کس نے توڑے؟ حضرت ابراہیم نے توڑے. توڑے کہ نہیں توڑے؟ سارے بتوں کو توڑ دیا اور عید کے دن توڑا. اور کریے گا، بروز عید جب کافروں کی اور مشرکوں کی عید چھوڑا، اس کے گلے میں وہ ہتھوڑا جس سے بتوں کو توڑا تھا وہ ڈال دیا، تاکہ آنے والے کافر جب پوچھے کہ بتوں کو کس نے توڑا، کون تھا توڑنے والا، تو اگر شعور ہوگا تو خود دیکھ لیں گے کہ توڑی جانے والی چیزیں یہ پڑی ہے، اور جس چیز سے توڑا گیا ہے وہ ہتھوڑا ادھر گلے میں پڑا ہے. تو شاید بڑے بت نے توڑ دیا ہوگا ناراض ہو کر، مگر کافروں کو اتنا شعور کہاں. اور کرے گیا، حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا. جو الہی علامت بنائے گئے تھے، رب بنائے گئے تھے، ارباب، آلہہ، معبود بنائے گئے تھے، ان سب کو توڑ دیا. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، جس ابراہیم نے بتوں کو توڑا، غیر اللہ کو توڑا، جن کی پرستش ہوتی تھی ان کو توڑا، جن کی پوجا ہوتی تھی ان کو توڑا، ایک ایک بت کو توڑا، حبل کو توڑا، لات کو توڑا، نصر کو توڑا، جتنے بھی تھے، کنس کو توڑا، کنا کو توڑا، جو بت تھے سب کو توڑ دیا حضرت ابراہیم نے. پھر وہی ابراہیم جب کعبہ بنا کے دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے قانون بنایا کہ ابراہیم کے نقش قدم پر سب کو سجدہ کرنا پڑے گا. جس اسلام کا پیغام تھا پتھروں سے بچنا، اسی اسلام نے پتھر پہ جو چلا ہے. جہاں سارے نبیوں کا پروگرام اور سارے نبیوں کی تبلیغ اور سارے نبیوں کی جدوجہد تھی کہ انسانیت کو پتھروں سے بچاؤ، پتھروں کے خداؤں سے بچاؤ، مجسموں سے بچاؤ، بتوں سے بچاؤ، اصنام سے بچاؤ، اسی اسلام نے، اسی قرآن نے، اسی شریعت نے، اسی اللہ نے یہ قانون کیوں بنایا کہ اس پتھر پر جھک جاؤ جس پہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں جھکوایا؟ اصل میں کعبہ بنوایا اور کعبہ بنانے والے کے نقش قدم پر جھکوایا. کچھ لوگوں نے لکھا حضرت ابراہیم کے نقش قدم چونکہ پتھر پہ موجود ہے، اللہ کو اپنے خلیل کی عظمت کے اظہار کا خیال آیا، اللہ نے قانون بنا دیا کہ ہر حاجی کو یہاں اپنی پیشانی جھکا کر 4 سجدے کرنا چاہیے. تو میں پوچھتا ہوں، کیا حضرت آدم اس زمین پہ نہیں چلے؟ ان کے قدموں کے نشان نہیں ہوئے؟ کیا حضرت رسول زمین پہ نہیں چلے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، حضرت آدم تو مسجود ملائک ہے، ان کو تو فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا، تو پھر ان کے نقش قدم پر اگر ان کی اولاد سجدہ کر لیتی تو حرج کیا تھا؟ حضرت نوح نے سفینہ نجات بنایا تھا، ان کے نقش قدم پر اگر ان کی قوم سجدہ کر لیتی تو کیا پریشانی تھی؟ حضرت موسیٰ اتنی بڑی قوم کے رسول ہیں، صاحب توریت ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب امت ہے، 5 بڑے رسولوں میں سے ایک ہے اور اللہ کے کلیم ہے. پروردگار نے ان سے تکلم کیا، کوہ طور پر ان کو شرف کلام عطا کیا. ان کے نقش قدم پر اگر سجدہ ہو جاتا تو کیا حرج تھا؟ اصل میں 1,23,999 انبیاء کو اللہ نے یہ شرف نہیں دیا کہ کسی کے نقش قدم پر سجدہ کرائے، کسی کے نشان قدم پر سجدہ کرائے. یہ شرف ابراہیم کو دیا. تو ابراہیم میں کیا کوالٹی تھی جس کی بنیاد پر ان کے نقش قدم پر سجدہ کرایا؟ تو وہاں سے جواب آیا، اصل میں کسی اور نبی نے اللہ کا گھر نہیں بنایا تھا، حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا. دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کسی اور نبی کے نقش قدم پر سجدہ
بھائی سلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے اور سلوات پڑھ کے محمد والا بے شمار اہل بیت اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جو آپ کو سجدے سے کم کرتے جس کو اللہ پر یہ زیارت جامعہ کا فقرہ حصہ. اب چلیے بھائی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ تو سجدہ نہ کرے. اب ماشاء اللہ جواب دیتے ہیں ہمارے یوتھ رجسٹر یہ کالجز میں یونیورسٹیز میں اور دوسرے ذرائع استعمال کرتے حصول علم کے لیے اللہ ان کے راستوں کو آسان کرے منزل تک پہنچائے. معرفت اہل بیت اور اہل بیت کے راستے پہ آگے چلنے کی ایک مدد توفیق عطا ہو. معرفت نورانیہ کے ساتھ یہ اہل بیت کو سمجھیں کا ادراک کریں ان کے رتبے اور ان کے منصب کو پہچانے. میں یہ نہیں سمجھ پایا آج تک کہ نقش قدم پر سجدہ کیوں. حضرت ابراہیم کا ایک پتھر پر نشان قدم ابھر آیا تو اس پتھر میں کیا کمال ہے بھائی. اچھا کیا حضرت ابراہیم نے اپنی 120 سال سے زیادہ کی عمر میں اس ایک ہی پتھر پہ قدم رکھا تھا؟ کسی اور پتھر پہ قدم رکھا ہی تھا؟ بھائی صاحب کعبے کا پورا سفید پتھر وہی کا ہے. مکے میں پتھر ہی پتھر ہے سب جگہ پر. زمین پہ بھی پتھر ہے. اس دور کے کچھ لوگوں کے دماغوں پہ بھی پتھر تھے. ہر جگہ پہ پتھر ہی پتھر ہے. پورے پتھر ہے. تو کیا کسی اور پتھر پہ حضرت ابراہیم کا قدم نہیں رکھا گیا تھا؟ تو پھر یہ کہیے کہ قدم پہ سجدہ نہیں ہے. نشان قدم پر سجدہ نہیں. یہ بات کچھ اور ہے. میں آپ کو جی نہیں ریزن بتانا چاہتا ہوں. نسبت بھی نہیں. یہاں نسبت کا بھی مسئلہ نہیں کیونکہ ہر قدم پہ نسبت ہوگی حضرت ابراہیم سے. جس پتھر پہ بھی نشان قدم ابراہیم آئے گا تو یہی تو کہا جائے گا کہ حضرت ابراہیم کا نشان. نسبت تو ہوگی. یہاں نسبت کو بھی نہیں محدود رکھا گیا ہے. نسبت کو بھی یہاں سورس نہیں بنایا گیا. ذریعہ نہیں بنایا گیا. میں آپ کو راز بتا رہا ہوں. کیا راز ہے؟ سینوں لاکھوں پتھروں پر نبیوں کے قدموں کے نشان ہیں. لیکن پتھر پتھر بھی تو الگ ہیں. اور کبھی ہوگا کعبے میں جو رکھے ہوئے تھے وہ بھی پتھر تھے اور حجر اسود بھی پتھر ہے. اوروں کا توڑنا واجب اس کو چولنا واجب. کس لیے بھائی فرق ہے نا دونوں میں. بتائیے آپ پتھر کی کوالٹی میں ڈفرنٹ بتائیے مجھے. کیا ڈفرنس تھا؟ کیا فرق تھا؟ حجر اسود بھی پتھر ہے اور کچھ بھی پتھر تھے. کیا سلطان صاحب مولانا راحت صاحب حیات صاحب آپ بتائیے قبلہ ذرا آپ بتائیے حجر اسود چاندی ہے سونا ہے ہیرا ہے کیا ہے؟ خدا پتھر. اور یہ جو 360 فٹ تھے یہ کیا تھے؟ کہ یہ بھی پتھر. تو پتھر پتھر ہی کیوں ہے؟ برابر. ایک پتھر کو چنوایا کیوں؟ باقی پتھروں کو تلوایا کیوں؟ مجھے بتائیے نا. وہ پتھر ہی ہے نا. اصل میں دونوں میں تو سیدھا سادہ فرق یہ ہے کہ 360 بندوں نے بٹھائے تھے. ایک اللہ نے بٹھایا تھا. جسے اللہ بٹھائے گا وہ چوما جائے گا. جسے بندے بٹھائیں گے وہ توڑا جائے گا. اتنی سی بات. سلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر. اتنی سی بات. 360 بندوں نے منتخب کیے تھے. وہ بندوں کا سلیکشن تھا. حجر اسود اللہ کا سلیکشن
دشمن ہے، تو یہ بھی کعبے میں بتا دیا کہ جنہیں تم بٹھاؤ گے انہیں توڑواؤں گا، اور توڑواؤں گا نہیں بلکہ قرآن مجید میں لکھا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، جو چاہ رہا ہو وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر بھی ہے اور لوگ بھی ہے۔ جب پوچھا گیا پتھر کون سے ہے اور لوگ کون سے ہے، کا بت اور بتوں کو پوجنے والے، تو قرآن نے ایک بات اور بتائی جنہیں تم بٹھاؤ گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، بنانے والے بھی اور پوجنے والے بھی اور بننے والے بھی۔ یہ تو قرآن نے کلیئر بتا دیا نا۔ اور جسے اللہ منتخب کرے گا اس کی رسپیکٹ ہوگی، اس کی تعظیم ہوگی، اس کی عظمت ہوگی، اس کا وقار ہوگا، اس کی عزت ہوگی، اس کی عظمت ہوگی، اس کو بہت زیادہ ہے اور مانو سمان دیا جائے گا جسے اللہ معین کرے۔ مگر یہ بھی بات نہیں، نقش قدم ابراہیم کے حوالے سے یہ بات نہیں، تو حکم الہی تو ہے کہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر سجدہ پر حکم ہے، مگر ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آپ سبب پوچھتے ہیں نا، تو بس سبب ایک ہی ہے، غور کریے کائنات کے پتھروں سے یہ پتھر ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے، جس کی کوالٹی کیا ہے؟ اصل میں جب حضرت ابراہیم اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنا رہے تھے اس وقت کوئی کریم تو تھی نہیں، کوئی سیڑھی تو تھی نہیں، جو ہے کوئی اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی معاملہ ایسا تھا نہیں۔ یہ جس پتھر پہ کھڑے تھے تو سمجھیے کہ جب پہلا پتھر رکھیں گے تو 1 فٹ تو ہوگا، جب اور پتھر رکھیں گے 2 فٹ، جب اور پتھر رکھیں گے 3-4 فٹ، جب اور پتھر رکھے جائیں گے 6-7 فٹ، تو اوپر چلی جائے گی نا بات، تو اوپر جانا پڑے گا، تو کافی دوبارہ سے پتھر رکھیں گے اوپر جانے کے لیے، اور پھر نیچے آنا پڑے گا پتھر اٹھانے کے لیے، تو کیا پھر نیچے آئیں گے؟ تو اللہ کے معصوم بندے، اللہ کے دوست اور خلیل کو اترنے میں اور چڑھنے میں بار بار زحمت ہوتی، اس پتھر نے یہ کارنامہ کیا کہ جب اوپر جانے کی ضرورت تھی یہ اوپر ہو جاتا تھا، اور جب ابراہیم نیچے آنا چاہتے تھے یہ نیچے ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ معصوم کی مرضی کو جانتا تھا، میں کچھ کہنا چاہ رہا، یہ معصوم کی خدمت کر رہا تھا۔ تو قرآن نے ایک بات اور بتائی کہ جو معصوم کی بشیت کو پہچان لے وہ اس لائق ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے۔ ہم میں پوچھنا چاہ رہا ہوں معصوم کی، تو جو ابراہیم کی بشیت کو جان لے، جب وہ پتھر اتنا عظیم ہے تو جن کے لیے اللہ نے لکھا ہو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اہل بیت تم تو ہماری بشیت جانتے ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
قرآن میں ہے، حج اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہے، زکات اس لیے دے رہے ہیں کہ قرآن میں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں خمس اس لیے نکال رہے ہیں کہ قرآن میں ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں سب قرآن میں ہے نا، جہاں سے قرآن میں ہے تو یہ جناب ابراہیم کے نقش قدم پر سجدہ کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں ہے، کیوں ہوا سجدہ؟ کہاں سے یہ قانون بنا؟ کھانا بنائیے اور پتھر پہ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اب میں دیکھیں قانون بتاؤں شریعت کا مسئلہ، نہ میں کھاتا ہوں، نہ ڈرتا ہوں، نہ ہریسمنٹ ہوتا ہوں، چونکہ مطالعہ کر کے آتا ہوں، اسٹڈی کر کے آتا ہوں، میرے سامنے قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اور تو کیجیے گا کمال کی بات کہاں سے لائے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی صبح کی نماز کیوں پڑھ رہے ہو، ظہر کیوں پڑھ رہے ہو، مغرب و عشاء یہ تہجد یہ نوافل یہ 51 رکعت نماز یہ نماز طواف یہ نماز نازل یہ قضائے والدین یہ سب کیوں پڑھ رہے ہو؟ ساری چیزیں کیوں؟ ایسا مولانا قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ساری چیزیں بے شک قرآن میں ہیں، ہمیں سبھی کچھ کرنا ہے، ہمیں ہر کچھ کرنا ہے، ہمیں قوم کا اتحاد بھی دیکھنا ہے، قوم کی ترقی بھی دیکھنا ہے، قوم کے کردار کو بھی دیکھنا ہے، قوم کے عقائد کو بھی دیکھنا ہے، قوم کے اصول و دین اور قوم کے تمام کیفیات کو بھی دیکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، ہر طرح سے ایجوکیشن کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں قوم کو اسٹرانگ اور مضبوط اور مستحکم اور سالڈ بنانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی یہ تو ساری چیزیں قرآن میں ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان پر سجدہ یہ کہاں ہے؟ کہ صاحب یہ بھی قرآن میں ہے، سب تو بحث نہیں کرتا، اس کو کرنا چاہتا ہوں بحث، کیا باقی نبیوں کے نشان قدم نہیں ہے کیا؟ آ جائیے آپ دلی جائیے درگاہ شاہ مردہ کربلا جوربات کیا قدم رسول نہیں ہے؟ دوسرا چارہ بہت سی جگہ پر بہت سارے قدم ہیں، کوہ مولا علی جائیے حیدرآباد غزوہ کائنات کا نشان قدم نہیں ہے، اور دوسرے مقامات پر دیکھیے بہت سارے قدم ہیں، قدم رسول تو بہت ہی مقامات پر ہے، میں نے کل پڑھا تھا کہ رسول کی پیشانی کے سارے قطروں میں سے ایک قطرے سے ابراہیم بنے، تو ابراہیم کے نقش قدم پر تو سجدہ ہو رہا ہے، محمد کے نقش قدم پہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اصل میں بات ہے کہ پیغمبر بھی پتھروں پہ چلے اور پتھروں پر بہت سارے نشان ہیں آپ کے قدم اقدس کے، مگر سنگ ابراہیم جو کعبے میں ہے جہاں اللہ نے حج کے دوران قانون بنایا ہے کہ ہر حاجی 2 رکعت نماز پڑھے اور 4 سجدے کرے، اس میں بات ہی الگ ہے۔ کیا بات الگ ہے؟ کہ جب حضرت ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے تھے، محنت کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے، ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا، ریتیلا میدان تھا، سایہ تھا نہیں، ہوا کا جھونکا تھا نہیں، آکسیجن کم تھا، گرمی تھی، بہت زیادہ ہیٹ تھی وہاں پر، بڑی شدت کی تپش تھی وہاں پر، لویں چل رہی تھی، جھکڑ چل رہے تھے، انگارے برس رہے تھے، شعلے زمین اگل رہی تھی، تو پتیاں دہک رہی تھی، ایسے موقع پر ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم کے قدم اقدس سے پسینہ بہہ بہہ کر زمین پر آ رہا تھا، پورے وجود کا پسینہ جب قدموں تک آتا تھا تو یہ پتھر اس پسینے کو چوس لیتا تھا۔ اگر نہیں جانو تو میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ بیدار ہو کیا کوالٹی ہے پتھر کی؟ قرآن پڑھو، توحید مسائل کا مسئلہ نہیں ہے، توحید طولوان کی عبارت نہیں ہے، یہ وسائل شریعہ کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی مجتہد کا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، جو کرے یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی قاضی کی اپنی بات نہیں ہے، اور کرے یہ قرآن کی آیت ہے، 127 کی آیت سورہ بقرہ، جہاں پر حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر سجدہ کروا رہا ہے خدا، کیوں کروا رہا ہے سجدہ؟ کہ ابراہیم کا پسینہ اس پتھر میں جذب ہو گیا، تو ختم ہو گئی بات۔ قبلہ آپ سے داد لینا چاہتا ہوں تینوں سے، بن گیا اصول
ہو جائے وہاں پر ازمور قرآن سجدہ واجب ہے. کچھ لوگ کبھی بھی خاموش بیٹھے کیا بھائی ایگری نہیں ہونا؟ جو شک سے سن رہا اسے میری گفتگو سننے کا جواز نہیں. شک نکال کے دل سے یقین کے ساتھ سنیں. جو فکر غائب ہو جائے اسے میں نہیں سنانا چاہتا ہوں. جس کے ڈاؤٹ ہے اسے نہیں سنانا چاہتا ہوں. 100% اگر آپ 100% شکیل ہو رہے ہیں عقیدہ ہے تو سنیے. یہ قرآن و مذاق کے طریقے چلتے ہیں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ ارے ریفرنس دے رہا ہوں قرآن کی آیت کا. سرکار ابراہیم کا پسینہ تھا. ارے تو کیا پسینہ اور نبیوں کو نہیں آیا؟ دیکھیے کیا پڑھ رہا ہوں میں. اور نبیوں کو پسینہ نہیں آیا؟ کہاں آیا تو سب کو ہے. تو کیا ہواؤں میں اڑ گیا؟ وہ زمین پہ نہیں گرا؟ پتھر پہ نہیں گرا؟ کہا نہیں. حضرت ابراہیم کی ایک کوالٹی اور ہے. پھر سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 124 124 سنیے کیا ہے. 124 آیت نمبر 124 ارشاد ہوا ہے ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم امام بھی ہیں. اب جا کے کھلی بات. اب کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. جاگ کے نہیں جاگے تو کیا سن رہے ہیں؟ ہاتھ اگر نہ اٹھے تو فائدہ کیا ہے؟ اپنے وجود کو بنانا. اب پتا چلا کہ ابراہیم کی کوالٹی ابراہیم کے پاس ایک پوسٹ ایکسٹرا ہے جس کا نام امامت ہے. اب قرآن نے مہر لگا دی یس کر دی کہ اگر امام کا پسینہ پتھر پہ گر جائے تو لائق سجدہ ہے. تو جو صرف لوگوں کا امام تھا اگر اس کا پسینہ پتھر پہ گر جائے تو قیامت تک سجدہ واجب ہو گیا. تو امام کا اگر خون زمین پہ گر جائے کیا کرو گے؟ تو کربلا کی زمین پہ اگر سجدہ ہو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کربلا کی خاک بنا کے سجدہ گاہ بنائی اور سجدہ گاہ بنا کے اس کو شریک سجدہ کیا. چونکہ ہمارے پاس سند قرآن ہے کہ امام کا پسینہ جہاں گر جائے وہاں پر سجدہ واجب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. تو جہاں امام کا خون گر جائے کمال ہے. یعنی کعبے کا اتنا بڑا پتھر تو برداشت ہے, مسجد کی اتنی سی سجدہ کا برداشت نہیں ہے. لڑے ہو جاتے یہ کسی کو ہوتا ہے کہ پتھر پہ سجدہ نہیں نشانہ تبادل ابراہیم پر کیسا نہیں ہوتا ہے. کبھی آرگومنٹ کیا ہے, کبھی بات کی ہے, کہتا اس کی گنجائش نہیں. اس لیے کہ قرآن کی آیت تشہور نہیں, کربلا بننے سے پہلے قرآن مکمل ہو چکا ہے. اگر کربلا بننے کے بعد بھی نزول قرآن جاری رہتا تو ایسے ہی آیت آتی کربلا کے سجدے کے لیے بھی جیسے پتھر کے لیے آئی ہے. آتی سمجھنا چاہ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے جس کو دیکھو سب پتھر پہ مارا جا رہا ہے, چھپ رہا ہے, جانتا سجدے کر رہا ہے, اور جب خاکی صفا کی بات آتی ہے, کربلا کی بات آتی ہے تو موت آ جاتی ہے. تو جو چاہ رہا ہوں جہاں پسینہ گرا وہاں سب سجدہ کر رہے ہیں, جہاں خون گرا وہاں کوئی سجدہ نہیں کر رہا. چلو بھیا طے تو ہو گیا, تم کر رہے ہو نا حجر اسود پہ سجدہ نہیں, سنگ ابراہیم پہ سجدہ کر رہے ہو. ہم کربلا پہ سجدہ کر رہے ہیں, وہاں پسینہ گرا تھا یا خون گرا تھا. جو پسینے والے ہیں وہ پسینے پہ سجدہ کر رہے ہیں, جو خون والے ہیں تمہارا رشتہ کی آواز سے کتنا دم نکلتا ہے, اتنا تگڑا نعرہ لگائیے تو مر جائے.
میرے ساتھ ہو. یہ ہو گے جن کا رشتہ خون کا رشتہ ہے کہ نہیں. اب یہاں پر بات آتی ہے کیا خون سے اور خون کی بات کر کے کہیں اور جا رہا ہے. چلیے چل رہے ہیں. قربان کر دیتے. چھوٹے ہیں آپ, خون تو دے نہیں سکتے, جان کیا دیتے. اب یہ تو آزاداری کو دیتے کسی کا کوئی خلاف فتویٰ نہیں ہے. یہ ڈسائڈ کیا کہ آپ کو کسی نے طاقت نہیں. یہ کسی کا دماغ ہی خراب ہوگا جو آزاداری کے خلاف بولے. کوئی نہیں دیتا فتویٰ, کسی مرجع کا فتویٰ, کسی مجتہد کا کوئی فتویٰ نہیں. ہمارے نالج میں کوئی فتویٰ نہیں, اور اگر ہے بھی تو فاتح کو یہ وظیفہ اور ہوگی. ایسا بالکل نہیں, کسی مرجع نے کوئی فتویٰ نہیں. آزاداری کے خلاف آپ نے دیا کہ آزاداری کو ہمارے مذہب کی جان ہر مرجع نے آزاداری کو دوست بنایا. کسی نے نہیں. یہ آپ اس بات کو تو ذہن سے نکال دیں, مطمئن رہیے آپ, کسی نے فتویٰ نہیں دیا ہے. شیخ یہ عقل جان نہیں, وہ دے نہیں سکتا فتویٰ آزاداری کے خلاف. دوسری بات اب یہ کہ صاحب یہ خون تو آپ کو بلڈ بینک تو یاد آتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں جب حسین کا ماتم ہوتا ہے, ماتم, تو آپ کو یاد آیا. ارے نہیں ماتم نہ کیجیے, یہ بلڈ ویسٹ نہ کیجیے. ویسٹ بہائیے نہیں زمین پر, پھر کہیں ڈونیٹ کر دیجیے. اگر یہ عزادار تو بیچارے سال بھر میں کئی بار ماتم کرتے ہیں, اور یہ زیادہ سے زیادہ 15% ہوں گے قوم میں, 20% ہوں گے. انہیں ماتم کرنے دو 80% سے ماتم. جو کبھی آتے نہیں ماتم میں, جو کبھی زنجیر لگاتے نہیں, ان کے پاس بھی تو جاؤ. اور پھر جو صحابی کھا کھا کے چربا رہے ہیں, ان سے بھی تو سن لو. وہ پاک خون ہوگا, سہم ایمان سے بنا ہوا خون ہے, وہ لو. اور یہ ہوگا صحت مند. ابھی تو کہا نا کہ 20% کے پیچھے یہ اگر ماتم کر رہا ہے حسین کا, یہ نہ ہونے پائے. اچھا دوسری بات ہے کہ 2 مہینے 8 دن آپ کو کیوں یاد آتا ہے, باقی کے مہینوں میں کیوں نہیں یاد آتا. چلیے آپ کیمپ لگائیے, ہم بھی دیتے خون آپ کے ساتھ, ہم بھی ہوں گے, مگر 2 مہینے 8 دن میں نہیں. یہ آزاداری پر فرق پڑتا ہے. نہ کیجیے یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں.
بھی آمادہ ہو. معاملہ ہے کربلا کا. کربلا ہر ایک کا خون قبول نہیں کرتی. کربلا ہر ایک کسی کا خون قبول نہیں کرتی. یہ کربلا کی عجیب بات. آپ کہیں گے یہ بات کی طرف سے نواسہ رسول سے بہتر جانتا ہے کوئی؟ اسلام بچانے آئے ہیں کربلا میں اور 6 مہینے تک کے پسر کو لائے ہیں بیٹے امام صاحب کو. کیا علم امامت کی بنیاد پر اور وعدہ وہ جو پرومس کیا تھا خدا سے کائنات بننے سے پہلے مدنی صاحب جو امامت صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ایک کے سر دوں گا تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کربلا میں آئے گا تو خون بہے گا گلے کٹیں گے. ٹھیک تو خون کی ضرورت تھی کربلا کو. اب سنیے جب کربلا میں آئے ہیں تو حسین کے 2 منظر مجھے نظر آئے. حضور سنیے عجیب غریب بات کرنے جا رہا ہوں. 2 منظر. شب عاشور چراغ خیمہ بجھایا اور کہا کہ چلے جاؤ میں نے تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت صداقت کی شہادت نہیں دینا چاہتا. پریشر میں ڈال کے تمہیں سبھا کرانا نہیں چاہتا. رضا کرانا نہیں چاہتا. دیکھیے آپ حسین نے چراغ خیمہ بجھایا. جوانوں کبھی کبھی سوچا کرو ایک بات. ایمان ہوتا ہے اللہ کی صفات کا. چونکہ اللہ کا ایک لقب ہے ستار. حسین نے اندھیرا اس لیے کیا کہ جانے والے چلے بھی جائے اور پتہ کسی کو نہ چلے. پھر ایک بات امام نے دیکھو جو تمہارا حاضر ہو تمہیں جانے کے بعد چلے جا. اس امتحان کے بعد 72 رہو اور جانے والے چلے گئے. سنیے ایک منظر تو یہ کہ آئے ہوئے کربلا میں واپس بھیجے جا رہے ہیں. ٹھیک جو آ چکے تھے انہیں واپس بھیجا اور وہ چلے بھی گئے. 72 رکے اور ایک جو ابھی تک نہیں آیا تھا اسے خط بھیج کے بلایا. ایسا حسین نے کیوں کیا؟ اصل میں نگاہ امامت سے کربلا کا گروپ دیکھا اور خون کا گروپ دیکھا. جس کا گروپ ملتا تھا اس کو روکا, جن کا نہیں ملتا تھا واپس کر دیا. ربیع ابن مظاہر کو کوفے سے بلایا. میرے بچپن کے دوست تیرا گروپ وہی ہے جس کو کربلا چاہتا. جو اسلام کا بلڈ گروپ ہے وہی حبیب تمہارا بھی ہے. آؤ اب پتا چلا کہ جن کا گروپ اسلام کے بلڈ گروپ سے ملتا ہے وہی اپنا خون دیتے ہیں.
سید الشہداء معمار کربلا محسن اسلام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مالک جنت ستار و مشیت سرکار امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے حضرت حبیب علیہ السلام کو، وہ کبھی آپ کے ذہنوں میں گردش کیا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو میں سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں من حسین ابن علی الی رجل فقیر حبیب ابن مظاہر۔ سرکار الا کا مطلب ہوتا ہے تو، کس کی طرف سے خط ہو ہی نہیں سکتا، زنانے فقی نہیں ہوتے، شجاعت ہو، مرد ہو۔ رجل جانتے ہو؟ شاید نہیں سمجھا الا رجلی، رجل کہتے ہیں بھرپور بہادر اور شجاعت، مکمل مرد رجل۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے لا اعطین الرایۃ غدا رجلا، رسول اللہ نے علی کو رجل کہا اور رسول کہہ رہے تھے حسین منی وانا من حسین۔ رسول نے علی کو مرد کہا تھا، حسین نے حبیب کو مرد کہا۔ ایک بات اور پتہ چلی، یہ خون دینا بھی مردوں کا کام ہے۔ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد۔ مرد الی رجل فقیر، یہ مرد ہے اور فقیر مجتہد سے سپرلیٹو ڈگری ہے فقیر۔ تفقہ الہی بارگاہ کا ایک مسلسل عمل ہے۔ فقیر ہمارے یہاں صرف دنیا کو سمجھانے کے لیے مجتہد کہا جاتا ہے، ہمارے دین میں مجتہد کا کوئی دخل وخل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فقیر اصل میں وہ فقیر ہوتے ہیں، مگر چونکہ دوسرے لوگ لفظ مجتہد سے ہی پہچانتے، فقیر سے نہیں پہچانتے، تو ہم نے بھی مجتہد کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں مجتہد نہیں ہوتا، فقیر۔ اسی کے لیے ہمارے یہاں سند لفظ مجتہد کسی روایت میں نہیں۔ سنیے، فقیر ہے وہ نام فقیر۔ اچھا فقیر کون ہوتا ہے؟ آج فقیر کی ضرورت ہے۔ فقیر سید صادق شیرازی، فقیر وحید خراسانی، فقیر اور سید علی سیستانی، فقیر اور بہت سارے فقیر، سارے فقیر ہیں نا۔ ان فقیروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، امام تو پردے میں ہمارے گناہ ہمیں وہاں تک جانے نہیں دیتے، ہم سرکار کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتے، تو اب کس سے مسئلے کا حل پوچھے؟ تو یہ فقیر بتائیں گے۔ میرا مسئلہ تھا جس سے میری تقلید کی رشتہ داری تھی، ریلیشن تھا، میں وہاں پہنچ گیا۔ ہمارے نوجوانوں نے وحید خراسانی سے پوچھا، صادق شیرازی سے پوچھا، کچھ نے آیت اللہ سیستانی سے پوچھا، کچھ نے آیت اللہ خامنئی سے پوچھا، کچھ نے کسی سے پوچھا، کچھ نے جس کا جو تھا پوچھ لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ ایمان تک نہیں جا سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ایمان سے ہمارا ظاہری رشتہ ختم ہو جائے تو فقیر کی ضرورت کب ہے؟ سو رہے جاگ رہے؟ جاگ رہے؟ اسی کو جاگنا کہتے ہیں۔ کب ضرورت ہے فقیر کی؟ جب امام سے ہمارا ظاہری رشتہ منقطع ہم نہ جا سکتے ہوں، حضور، تب ہے فقیر کی ضرورت۔
اور جب امام حسین خط لکھ رہے، سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچو جب امام حسین حضرت حبیب کو خط لکھ رہے ہیں، 3 امام موجود، خود امام حسین، زین العابدین علیہ السلام، محمد باقر علیہ السلام۔ آج کا فقیہ غیبت امام میں فقیہ ہے، حبیب ابن مظاہر 3 اماموں کے حضور میں۔ اب سنیے، تو اپنے فقیہ کو اٹھائے پھرتا ہے، جو ظہور امام میں نہیں، غیبت امام میں ہمارے مسائل کا جواب دے گا۔ اس فقیہ کو دیکھ جو 3 اماموں کی موجودگی میں ہے، ان کا کیا کام ہے؟ حسین نے لقب تکلفاً نہیں دیا، جیسے آپ دے رہے ہیں لقب، علماء کو لقب بٹ رہے ہیں نا، آفتاب شریعت، اور کیا فلاح محتاط قائد ملت، وہ امام، سارے لقب پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے لقب ہے، آپ کے لقب دینے میں کوئی پریشانی نہیں، دے دیجئے، مگر اس کی معنویت کچھ نہیں، ریالٹی نہیں ہے۔ لیکن امام جو لقب دے رہا ہے، امام حسین نے اگر فقیہ کہہ دیا تو فقیہ ہے، سنیے، اور فقیہ کا کام ہے فتویٰ دینا، اور فتویٰ دینا ہے غیبت امام میں، اور کربلا میں ہے 3 امام، تو کون سا فتویٰ دینا تھا؟ حضرت حبیب کو فتویٰ کون سا دینا تھا؟ ختم ہو رہی ہے بات، کاٹے کوئی جس میں دم ہو، میں فقہ پڑھ رہا ہوں، اجتہاد پڑھ رہا ہوں، یہ درس خارج ہے، یہی ہے درس خارج، پوری بنیادوں پر ہر طرح سے، تعدیل بھی ہے، تراجی بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، روایت کی بنیاد بھی ہے، علم رجال بھی ہے، روایت کا تفحص بھی ہے، تو جو چاہ رہا ہوں عام خاص بھی ہے، سب کچھ ہے یہاں پر، یہ درس خارج ہے۔ سنیے، فقیہ ہے کہ نہیں حبیب؟ کون سا فتویٰ دینا تھا حبیب کو؟ اے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے لال، اے حسین شہید، آپ بتائیے کون سا فتویٰ دینا حبیب کو؟ کب وقت آنے دو فتویٰ ہو جائے گا۔ تو اب یاد کرو کون سا فتویٰ دیا حبیب نے؟ ایک فتویٰ بیان کروں گا، ایک نہیں کروں گا، 2 دیے۔ ایک کربلا آنے سے پہلے فتویٰ دیا، اور ایک کربلا میں آنے کے بعد دیا۔ عصر عاشور نہیں، ظہر کی نماز سرکار نے کہا ان سے کہو تیر بارانی روکے، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ حسین ابن نمیر ملول نے، یہ اس وقت کا وظیفہ خور مولوی تھا، یزیدی طبقے کا، بہت بڑا مولانا تھا ان کا، حسین ابن نمیر۔ آپ چپ ہو جاتے ہیں، میں پتہ نہیں کیوں، کوئی تعلق ہے حسین ابن نمیر سے؟ ادھر کا تھا وظیفہ تھا، ادھر کا مولوی حاجی بہت سارے مولوی ہیں، میں سمجھتا تھا یزید کی طرف سے وظیفہ، جس نے فتویٰ دیا کبینے نے، اس نے فتویٰ دیا جب سرکار سید الشہداء نے کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، سید زہیر ابو سمیمہ صاحبانی انہوں نے کہا یہ اول وقت نماز ہے، سرکار نے کہا بس روکو، کہو ان سے ہم نماز پڑھیں گے، اپنے تیروں کو روک لے، جنگ بند کرے تھوڑی دیر کے، نماز ہو جائے۔ کیا تھا؟ نماز کی طرف دعوت دے رہے تھے حسین۔ اس ملعون نے کہا، فتویٰ دیا، مفتی تھا یزیدی، یہ کہتا ہے آپ کی نماز قبول ہی نہیں، تو بھیا ہم تو ممبر پہ بیٹھے ہیں، اسی دن سے ہم خوش ہیں، کچھ لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں آپ یہ کرتے قبول نہیں ہے، اس سے بڑی باتیں ہو چکی ہیں، آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو امام تک کو کہہ دیا گیا۔ جب مال حرام کی گڈیاں ملتی ہیں تو زبان پہ قابو نہیں رہتا، جس کے لیے جو چاہے کہہ دیا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے امام سے؟
بتائیے جن پر صلوات نماز کو قبول کرائے ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی نماز، جیسے اس نے کہا آپ کی نماز قبول نہیں، تو حبیب ابن مظاہر نے، سنیے جناب بیٹے کہ یہ فتویٰ بیان کروں یا نہیں، حسین نے کہا تھا یہ فقیہ ہے، 3 اماموں کی موجودگی میں فتویٰ دے رہا ہے حبیب۔ آج کا مجتہد فتویٰ دیتا ہے غیبت امام میں اور خود شیعور نہیں ہوتا۔ میں منبر چھوڑ دوں، مجلس پڑھنا چھوڑ دوں، کسی بھی مجتہد سے آج فتویٰ لو، اس سے کہو جی لکھ دو نیچے کہ یہ 100% اللہ کے مرضی کے مطابق ہے، کوئی نہیں لکھ سکتا، نیچے لکھتا ہے واللہ عالم بالصواب۔ ہر ایک مجتہد لکھتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے مجتہدین اور فقہاء کی دیانتداری، ہمارے مراجع کی 100% نہیں ہوتا، کوئی خطا کا یقین ہے، وہ کہے گا میں نے کوشش کی ہے مگر میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے 100% صحیح ہے۔ لیکن حبیب جو فتویٰ دے رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے آپ، 3 امام موجود ہیں، وہاں 100% نہیں 300% صحیح ہے، 300% صحیح ہے، اس لیے کہ حسین ویریفائی کر رہے ہیں، زراللہ بدیر ویریفائی کر رہے ہیں، محمد باقر تصدیق کر رہے ہیں، حبیب جو فتویٰ دیں گے، جیسے حسین ابن نمیر نے کہا آپ کی نماز قبول نہیں، تو ایسی جماعت جو کائنات میں پھر دوبارہ نہیں ہونے والی تھی، اس جماعت کو حبیب نے چھوڑا اور چھوڑ کے فتویٰ دیتے چلے، فرزند رسول نماز تو آپ کے نانا کے پیچھے پڑھ لوں گا، جنت میں پڑھ لوں گا، اس بدتمیز کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ جو آج کل کی تمتمیں دوڑ رہی ہے نا، یہ بطخ ہے، یہ ڈگس، یہ جو ٹہل رہے ہیں نا، یہ ذرا ذرا سے پانی میں باطل کے غوطہ لگاتے ہوئے، کئی اسرائیل کا حوض دیکھا اس میں غوطہ، کئی امریکہ کا حوض دیکھا اس میں غوطہ، کئی سہم ایمان دیکھا اس میں غوطہ، کئی مال حرام دیکھا اس میں غوطہ، یہ جو غوطے لگا لگا کے فتویٰ دے رہے ہیں نا، یہ حبیب کا بازو پکڑ گئے، ارے کہاں جا رہے ہو، نماز پہلے پڑھ لو۔ لیکن حبیب نے فتویٰ دیا اور 3 اماموں کی موجودگی میں دیا۔ حبیب نے ایک بات بتا دی ہے، تمہیں سب کو بتایا ہے، حبیب نے فتویٰ دے کے کیا فتویٰ تھا علماء؟ فتویٰ یہ تھا کہ نماز کی قضا ممکن ہے، نصرت حسین کی قضا ممکن نہیں ہے، جو فتویٰ ہے ماشاءاللہ جیتے رہیے۔ یہ آپ سے بھی مر رہے ہیں بہت سارے لوگ، یہ نوجوان جو ہے نا مولائی، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو مولائی ہونے کا ایک کام اور بھی دیکھنا کرنا، مولا کی سیرت کو پیش نظر رکھنا، کوئی بھی نیک عمل نہ چھوڑنا جوانا، علی علی کہنے میں عبادتوں کا ثواب کئی گنا ہو جائے گا، اور تمہارے دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائے گی۔ نماز تہجد نہ چھوڑنا، دعائیں نہ چھوڑنا، دعائیں ندبہ پڑھو، دعائیں معراج پڑھو، دعائیں عدیلہ پڑھو، زیارت جامعہ پڑھو، اصول کافی، یہ سب چیزیں پڑھو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ان کے منہ بند کر دو، ہر طریقہ سنا دیا حبیب نے دے دیا جواب۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ اب بھائی کس فتوے کی ضرورت ہے؟ نصرت حسین، جب حسینیت خطرے میں آئے تو سب کچھ چھوڑ دینا۔ نصرت حسین کا فریضہ انجام، یہ ان جشنوں کا، ان تقاریب کا، ان مجالس کا اور ان بیانات کا رزلٹ ہونا چاہیے، پیغام ہونا چاہیے، میسج ہونا چاہیے۔ تحمل پیدا کیجئے اپنے اندر، بردباری پیدا کیجئے، قوت برداشت۔ اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو چھپ نکل جائیے، آپ اپنا کام کریے۔ عام محبت اہل بیت پر مضبوطی سے جمے رہیے، عزاداری پیٹ بھر کے شکم سیری کے ساتھ خوب کیجئے۔
ولایت. اب میں ولایت کی بات بتا دوں. ہمارا تو رشتہ ہی ولایت سے ہے. ولایت سے مکمل رشتہ ہے. ولایت جانتے کیا ہے؟ ولایت کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. ولایت کے بغیر علی کی ولایت تو بڑا طوفان ہے بحث. ارے بھائی ہم کو تو دیکھو, ہم تمہاری ولایت فقی تک تسلیم کر رہے ہیں, تم ولایت علی پہ اڑے ہوئے ہو. یعنی میں آج کا مذہب بتا دوں لوگوں کا. آج کا مذہب یہ ہے کہ مولا کو کچھ بھی کہہ لو, مولوی کو کچھ نہ کہہ لو. یہ مذہب ہے. کیا سلام کیا ہے شہداء کربلا کو کہہ کر, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ. اے اللہ کے ولیوں, آپ پر سلام. حبیب اللہ کے ولی, جان اللہ کے ولی, مسلم نے اوس جا اللہ کے ولی, یہ سب ولی ہے. ولایت ہے, کسی کو کہا نہیں جا رہا ہے بھائی. ولایت ایک مرحلہ ہے, ایک ستون ہے, ایک پلر ہے, ایک مرکز ہے, ایک سینٹر ہے دین کا, اسلام کا. ولی ان سارے ولیوں میں مرکز حسن و ولایت علی اکبر جناب علی اکبر. 18 برس کا شباب, 18 برس مکمل شباب, شکل رسول. یہ میرے لفظ نہیں ہے, پڑھیے. جب رخصت کے لیے بھیجا ہے سرکار سید الشہداء نے تو کہا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ من رسولک خلقا و خلقا و منطقا. پروردگار گواہ رہنا, گواہ رہنا اس قوم کے ظلم پر. یہ اس جوان کو قتل کرنے پہ آمادہ ہے جسے میں بھیج رہا ہوں تیری بارگاہ میں, اور اس کی کوالٹی اور فضیلت اور خصوصیت اور علامت اور صفت اور پہچان یہ ہے کہ وہ تیرے حبیب سے مشابہ ہے, خلق میں, کردار میں, خلق میں, ولادت میں, تخلیق میں, کریشن میں, منطقاً گفتار میں. یہ ساری چیزیں معمولی ہیں, چھوڑی چیزیں. اور پھر جب صبح عاشور آئی تو عبداللہ ابن مسروق تھے مؤذن کربلا کے, لیکن صبح عاشور عبداللہ ابن مسروق نے اذان نہیں کہی. کیوں نہیں کہی؟ وہی بارگاہ امامت سے جسے نس اور رتبہ ملا انت عالمت و غیر المعلمہ ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ. بی بی پاک, آپ نے کہا بھیا آج صبح کی اذان علی اکبر سے کہلائی جائے. کیوں؟ کس لیے؟ شہزادی زینب جانتی تھی کہ میری ملت کا ہر جوان کربلا پہ قربان ہوگا, کربلا کو اپنا سرمایہ سمجھے گا, کربلا کو اپنا مرجع سمجھے گا, اپنا مرکز سمجھے گا, اپنی جان, اپنی روح, اپنا نفس, اپنی حیات, اپنی زندگی, اپنی پوری حیات کی فیلڈ کربلا کو قرار دے گا, کربلا کو سمجھے گا. اور جس جس کا رشتہ کربلا سے ہوگا اس سے اپنا رشتہ رکھے گا. یہ بی بی کو معلوم تھا, عالمہ غیر معلمہ کو معلوم تھا کہ کربلا سے ہر
ہر ملت کی فرد، ہر جوان متعلق ہوگا، ریلیٹڈ ہوگا. لہذا آپ نے کہا بھیا آج اکبر سے اذان دلاؤ تاکہ جوانوں تک پیغام پہنچے. یہ علی اکبر کی جوانی کا پیغام ہے. ایسے ماحول میں صبح کی اذان کہی ہے تو اگر کربلا پیاری ہے تو کبھی نماز صبح کو فراموش نہ کرنا، اذان کو فراموش نہ کرنا، احکامات دین کو فراموش نہ کرنا. یہ ہے اب علی اکبر. اب یہاں پر میں خطابت صرف کروں گا اور اس سے فائدہ لوں گا. اس کو کوئی اعتراض کا سبب نہ بنائے. یہ ایک فضیلت کا گوشہ ہے. دیکھیے یہ ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ پڑھیے قرآن مجید کہ یہ تو آیتوں کے انبار لگا دوں. قرآن مجید سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 29 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے انسانوں جو کچھ زمین میں وہ ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کیا. پھر آگے بڑھیے سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ اور 79 آیت ارشاد ہوا هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. اللہ نے یہ زمین یا آسمان تمام کے تمام حق کے ساتھ پیدا کیے تمہارے لیے. پھر آگے بڑھا توجہ کریں سورہ مجادلہ ہے اور دوسرے سورہ ہے بہت سارے سورے. ہر سورے کے اندر اللہ نے انسانوں کی عظمت، انسانوں کا وقار، انسانوں کی حیثیت اور انسانوں کی بلندی کا تذکرہ کیا ہے ہر جگہ پر. تو کل ملا کر نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات انسانیت کے لیے بنی، انسان کے لیے بنی. سنیں جناب پوری کائنات انسان کے لیے بنی اور انسان سورہ زاریات 51واں سورہ 51 آیت نمبر 52 ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے سارے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جو چاہ رہا ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان عبادت کے لیے. اور عبادتوں کی سید و سردار نماز الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. دین کا ستون ہے نماز، پلر ہے نماز. اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول اور اگر یہ رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو گئے. ٹھیک ہے تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کا آغاز ہوتا ہے اذان سے. اذان کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اللہ اکبر. اور جب ہم نماز کو تمام کرتے ہیں تو سلام پھیر کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ نے ایک کمال تو کر لیا ہے، اکبر کو اپنے سے متصل کر کے زمانے کو پیغام دے دیا ہے کہ نماز کا آغاز بھی اکبر سے ہوتا ہے، نماز کا اختتام بھی اکبر پر ہوتا ہے. یہ ہے نماز. بس عزیزو اللہ اس جشن کے توسط سے اور ذریعے سے اور اس کے طفیل اور وسیلے میں اور صدقے میں ہماری تمام عبادات کو شرف و قبولیت عطا فرمائے. پروردگار ہمیں اپنا فریضہ وظیفہ ذمہ داری ڈیوٹی لازمہ واجبات کو ادا کرنے کی ٹھیک سے توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم تقوی پرہیزگاری للہیت اور اہل بیت سے قربت اور ان کا رشتہ اور اپنے نفس کی مخالفت پر ہمیشہ قائم رہیں. ہمیں رضائے اہل بیت، رضائے خالق اور دین کی بقا کا صرف خیال ہونا چاہیے اور کچھ نہیں. اپنے آپ کو مائنس کر کے، اپنی ذات کو مائنس کر کے اسلام کی بقا، اسلام کی وحدت، قوم کی بقا، قوم کی ترقی، قوم کی ارتقا اور قوم کا اتحاد اور اہل بیت علیہ السلام کی وہ سیرت اور سنت جو 1400 برس سے جاری و ساری ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. پروردگار
ہم سے ہمارے امام زمانہ کو راضی اور خوشنود رکھ۔ معبود ہمیں بہترین کردار، بہترین اخلاق اور بہترین خدمت خلق، خدمت دین، خدمت شریعت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے عزادار دنیا میں جا کے بھی ان کی حفاظت فرما۔ معبود کربلا معلیٰ میں، شام میں جو فسادی اور جو دشمنان اسلام فساد برپا کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ اپنے دین کے محسن اپنے پیارے حسین کی حفاظت فرما، اتباعات عالیات کی حفاظت فرما، روضات مقدسات کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، دین کے خدمت داروں کی، نوجوانوں کی، دین کا درد رکھنے والے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ عطا فرما، ان کے ایمان میں پختگی عطا فرما۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار و اعوان میں ہمیں قرار دے۔ پروردگار ہم زندہ رہیں تو اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تو انہی کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آئندہ سال تک کے لیے انشاءاللہ اس جشن کو ملتوی کیا جاتا ہے، پھر آئندہ سال یہ جشن برپا ہوگا، اس جشن کا انعقاد ہوگا۔ آپ حضرات اسی طرح اشتیاق اور جذبہ عبادت کے ساتھ تشریف لائیں گے، امام کی دعاؤں کا اور اہل بیت کی دعاؤں کا مرکز بنیں گے، مستحق بنیں گے۔ ایک گزارش اور ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگوں کو یہ اطلاع دیں کہ جمعے کے دن بعد نماز جمعہ مسجد جامعہ عباسی میں بڑے نقشے میں مظلوموں کے لیے دعا، جو عراق میں حرموں کی حفاظت میں شہید ہو چکے ہیں اور روزوں کی حفاظت میں اپنی جان دے چکے ہیں، اور روز نفرین دشمنوں پر لعنت کے لیے تمام عاشقان و پیروان ولایت سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں شہداء کے لیے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کے ظالموں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کے ماننے والوں پر آپ جتنی لعنت پڑھ سکتے ہو کم ہے، پہلے تلاوت فرما کے ان کے ارواح کو آپ شاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزارش اور ہے، 4 برس کی بچی نرجس، وہ علیل ہے، بیمار ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس جشن کے طفیل میں شہزادہ کربلا جناب علی اکبر علیہ السلام کی ذات گرامی کے صدقے میں پروردگار عالم اس بچی کو شفاء عاجل اور صحت کاملہ جلد سے جلد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔